اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم حروف کی صفات کو سیکھ رہے ہیں اور اب تک ہم نے دو طرح کی صفات سیکھ لی تھی۔ ایک صفات لازم یعنی جو اس حرف میں ہونی ضروری ہے، اور متضاد یعنی اگر وہ صفت ایک حرف میں ہوگی تو اس جیسی دوسری صفت جو اس کے اپوزٹ صفت ہے وہ اس حرف میں نہیں پائی جائے گی۔ اگر کسی حرف میں آپ کو صفت جہر ملے تو اسی حرف میں ہمیں صفت ہمس نہیں ملے گی۔ اگر کچھ حروف میں موٹاپا پایا جاتا ہے تو اس کے بقیہ جو حروف ہیں ہمیں اس میں موٹاپا نہیں ملے گا۔ اگر کچھ حروف میں سانس کی آواز رک جاتی ہے تو دوسرے جو اس کے اپوزٹ حروف ہوں گے اس میں ہمیں سانس کی آواز بہتی ہوئی ملے گی۔ تو کچھ ایسی صفات تھیں جو ایک دوسرے کے اپوزٹ تھی لیکن وہ لازم تھی، ان حروف کے اندر ہونی ضروری تھی۔ پھر ہم نے کچھ اور صفات دیکھی جو لازم تھیں لیکن ان کے اپوزٹ دوسری صفات نہیں آتی تھیں۔ مثلا اگر کہ 3 حروف صاد، زا اور سین میں سیٹی کی آواز آ رہی ہے تو ہمیں دوسرے کوئی ایسے حروف نہیں ملیں گے یا ان کے علاوہ کوئی اور حروف نہیں ہوں گے جن میں پھر سیٹی کی آواز نہ ہو، یعنی اس کے متضاد کوئی بھی صفت نہیں ہے۔ مثلا اگر رو میں تکرار ہے تو پھر اس کے اپوزٹ کوئی بھی ایسا حرف نہیں ہے جس میں اس کے علاوہ کوئی اور صفت ہو۔ تو یہ ہم نے صفت لازمہ دیکھی تھی جو ان حروف میں ہونی بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ان صفات کا خیال نہیں کرتے تو ہم قرآن پاک کو کبھی بھی بہتر طریقے سے یا خوبصورت طریقے سے پڑھ نہیں پائیں گے۔ آج ہم جن صفات کو پڑھیں گے ان کا نام ہے صفات عارضہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صفت عارضی ہیں یا ان کو پڑھنا یا ان کا خیال کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صفات حروف کے اندر نہیں پائی جاتی، حروف کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ صفات آپ کو کسی حرف، مثلا ہم نے دیکھا تھا کہ ضاد میں صفت استطالت ہوتی ہے، یعنی یہ بہت بھاری پڑھا جاتا ہے۔ اس میں صفت اطباق بھی ہوتی ہے، یہ جماؤ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ پھر اس میں ایک موٹاپے کی اور صفت بھی ہوتی ہے، یعنی یہ ضاد سب سے پڑھا جاتا ہے۔ اس ضاد کے اندر یہ خصوصیات موجود ہیں، لیکن یہ جو صفات عارضہ ہیں اس میں صفات حروف کے اندر موجود نہیں ہوتی، بلکہ کچھ حروف کی وجہ سے کچھ قاعدے بنتے ہیں۔ مثلا یہاں پر آپ کو لکھا ہوا دکھے گا نون ساکن اور نون تنوین کے 4 قاعدے۔ اب نون ساکن اور نون تنوین کیا ہے؟ تو نون ساکن کہتے ہیں اس نون کو جس کے اوپر جزم کی علامت ہو، سکون کی علامت۔ یہ والی علامت جب نون کے اوپر ہو تو نون ساکن کہلاتا ہے۔ اسی طرح اگر رو کے اوپر ہو تو رو ساکن، سین کے اوپر ہو تو سین ساکن۔ لیکن ابھی ہمیں کوئی اور حروف نہیں چاہیے، ابھی ہمیں صرف نون ساکن ہی چاہیے، یعنی ایسا نون جس کے اوپر یہ والی آپ کو علامت ملے۔ اس علامت کا نام جزم بھی ہے اور سکون بھی ہے۔ تو سکون والا نون اور تنوین والا نون۔ تنوین والا نون کون سا ہے؟ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک غلطی ہے کہ صرف تنوین والا نون نہیں بلکہ تنوین والا کوئی بھی حرف، پھر چاہے وہ نون ہو، پھر چاہے وہ زا ہو، پھر چاہے وہ سین ہو، الف سے یا تک کوئی بھی حرف اگر اس کے اوپر تنوین لگی ہوئی ہے تو اس کے ٹوٹل 4 قاعدے بنتے ہیں۔ اب وہ کون سے قاعدے ہیں اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں، لیکن پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نون ساکن کے ساتھ تنوین کو کیوں جوڑا گیا ہے، یعنی کوئی اور حرکت کیوں نہیں یا تنوین کیوں؟ تو دیکھیں تنوین کے اندر بھی اصل میں ایک چھپا ہوا نون ساکن ہے۔ وہ کیسے؟ مثلا میں لکھتی ہوں نون 2 زبر نن، اگر میں اس کو کھول کر لکھوں تو یہ ہو جائے گا نون نون زبر نن۔ آواز بالکل سیم ہے، بس لکھنے کا طریقہ مختلف ہے۔ نون 2 زبر نن اور نون نون زبر نن، صحیح ہے؟ تو اس لیے کیونکہ تنوین کے اندر بھی نون ساکن پایا جاتا ہے۔ مثلا زا 2 زبر زن اور زا نون زبر زن، اس تنوین کو اگر ہم کھول کر رکھیں تو ہم ایک زبر دے کر حرف کو پھر نون ساکن لکھ دیں گے، تو یہ زن اور زن دونوں سیم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے، ان چاروں قواعد کو ہم الگ الگ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے یہاں پر آپ یہ 2 قاعدے اخفاء اور اظہار ان کو نوٹ کریں، ٹھیک ہے؟
اخفا اور اظہار۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے نون کو چھپا کر پڑھنا، اور اظہار کا مطلب ہوتا ہے نون کو ظاہر کر کے پڑھنا۔ میرے پاس نون ساکن اور تنوین پڑھنے کے دو طریقے ہیں۔ مثلا میں اس طرح بھی پڑھ سکتی ہوں، میم نون زیر من، گنگناہٹ کی آواز کے ساتھ، گناہ کے ساتھ، من، یا پھر میم نون زیر من، من، یہاں پر میں کوئی گنگناہٹ کی آواز نہیں بھی کر سکتی، یعنی دو طرح سے میں پڑھ سکتی ہوں۔ یا مثلا نون دو زبر نن، غنہ کے ساتھ، نون دو زبر نن، بغیر غنہ کے۔ تو مجھے کہاں پر نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے اور کہاں پر گنگناہٹ کر کے پڑھنا ہے، اس کو چھپا کر پڑھنا ہے۔ تو اخفا کا مطلب ہوتا ہے گنگناہٹ کرنا یا چھپا دینا نون کو، جبکہ اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کر دینا، یعنی گنگناہٹ کی آواز نہ کرنا۔ اب یہاں پر آپ کو حروف کی کچھ تقسیم ملے گی، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا، یہ 6 حروف جنہیں ہم حروف حلقی کہتے ہیں۔ یہ 6 حروف حلقی، اگر ہم ان کو الگ کر دیں اور باقی حروف جن میں نون تو آپ پہلے سے نکال دیں کیونکہ اس کے ہم قاعدے پڑھ رہے ہیں، اور پھر با اور شے اور حروف نکال دیں، وہ کیوں، وہ بھی ہم انشاءاللہ ابھی دیکھیں گے۔ تو باقی جو ہمارے پاس 15 حروف بچتے ہیں، حروف حلقی بھی نکال دیے، دوبارہ نوٹ کریں، ٹھیک ہے، حروف حلقی بھی نکال دیے 6، ایک حرف با بھی نکال دیا 7واں، اور ایک حرف نون بھی نکال دیا 8واں، پھر 6 اور حروف جو ہم آگے پڑھیں گے وہ بھی ہم نے نکال دیے، باقی ہمارے پاس 15 حروف بچے۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد وہ 15 حروف آ جائیں یا ان 15 حروف میں سے کوئی بھی آ جائے تو ہم نون کو اخفا کے ساتھ یعنی گنگناہٹ کے ساتھ پڑھیں گے، نون کو چھپا دیں گے، ان، من، تن، اس طرح نون کو چھپا دیں گے ہم، ٹھیک ہے، اخفا کریں گے، جس سے ہم پہلی ایکٹیویٹی آپ نوٹ کریں۔ ان تمام الفاظ میں آپ دیکھیں یہاں پر میم نون زیر من بھی پڑھ سکتے ہیں اور میم نون زیر من بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ہا ہے، یہ حروف حلقی میں سے ہے تو اس لیے ہم یہاں پر گنگناہٹ نہیں کریں گے، ہم من پڑھیں گے، من ہم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پر نون ہے، نون ساکن، اور نون ساکن کے بعد حرف زا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے، تو اس لیے ہم یہاں پر گنگناہٹ کریں گے، انزلنا، انزلنا نہیں پڑھیں گے، ہم نے نون کو ظاہر نہیں کرنا، نون کو اندر ہی اندر چھپانا ہے، انزلنا۔ پھر نون ساکن کے بعد یہاں پر کاف آ رہا ہے جو کہ حروف حلقی نہیں ہے، تو ہم یہاں پر گنگناہٹ کریں گے۔ نون ساکن کے بعد حرف تا ہے، نون ساکن کے بعد حرف سین ہے، اور نون ساکن کے بعد حرف تو ہے، تو ان تینوں میں ہم گنگناہٹ کریں گے، اخفا کریں گے، نون کو چھپا دیں گے، انت، تنسا، ینطقو، تو کو پڑھنا ہے اور قوف کو بھی، ینطقو۔ پھر نون ساکن کے بعد تا ہے، نون ساکن کے بعد فا ہے، نون ساکن کے بعد فا ہے، تو ان تینوں حروف میں پھر سے ہم اخفا کریں گے، یعنی آواز کو چھپا دیں گے ناک کے اندر یا گنگناہٹ کریں گے۔ پھر تا دو زیر تن کے بعد یہاں پر کوئی حرف نہیں ہے، اگر یہاں پر حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہوتا، تا دو زیر تن کو اگر ہم کھول کر لکھیں تو یہ اس طرح ہوگی، تا نون زیر تن، تو اس میں بھی نون ساکن موجود ہے، تو یہاں پر اگر کوئی حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہوتا تو ہم یہاں پر نون کو ظاہر کر کے پڑھتے، یعنی تن نہیں پڑھتے، خالی تن پڑھتے، لیکن یہاں پر کوئی حرف نہیں ہے اس لیے ہم فی الحال اس لفظ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا حرف ہے نزلنا، یہاں پر کوئی بھی قاعدہ اپلائی نہیں ہو رہا، یعنی نہیں، نہ ہی نون ساکن ہے اور نہ ہی تنوین ہے، تو اس کو ابھی چھوڑ دیں۔ پھر میم نون زیر من، یہاں پر نون ساکن تو ہے لیکن اس کے بعد ہا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے ہم یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، گنگناہٹ کی آواز نہیں نکالیں گے۔ پھر نون ہے اور نون کے بعد رو ہے، اور رو
کو ابھی آپ الگ کر دیں، کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ 6 حروف آپ ان 15 حروف میں سے یہ جو 15 ہے آپ کو یہاں پر را نہیں ملے گا، زا ملے گا لیکن را نہیں، تو را کا کوئی اور قاعدہ ہے، اس حرف کو بھی آپ چھوڑ دیں۔ پھر جنتن، یہاں پر تن یعنی کہ تا نون زیر تن، اس کے اندر نون ساکن چھپا ہوا ہے، تو یہاں پر ہم جنتن بھی پڑھ سکتے ہیں اور جنتن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو کیا پڑھیں گے ہم یہاں پر؟ جنتن پڑھیں گے، یعنی غنہ نہیں کریں گے، کیونکہ تا کے بعد یا تنوین کے بعد، تا کے بعد نہیں، تنوین کے بعد یہاں پر عین ہے جو حروف حلقی میں سے ہے۔ پھر الہن میں بھی ہم غنہ نہیں کریں گے، کیونکہ الہن کی تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے اور وہ حروف حلقی ہے۔ پھر اسحرن، یہاں پر بھی ہم غنہ نہیں کریں گے، کیونکہ حاضہ میں ہا حروف حلقی میں سے ہے۔ نفسن میں بھی 2 زبر میں ہم غنہ نہیں کریں گے، کیونکہ حمزہ حروف حلقی میں سے ہے۔ اذبن، یہاں پر ہم اخفا ضرور کریں گے، یعنی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، گنگناہٹ کی آواز کریں گے، کیونکہ فا حروف حلقی میں سے نہیں ہے۔ اذبن فرات، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم نے یہ سیکھا کہ اگر تنوین کے بعد اور نون ساکن کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف اگر آئے تو وہاں پر ہم گنگناہٹ کی آواز کریں گے۔ اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے تنوین والے حروف اور نون ساکن والے حروف الگ کر دینے ہیں۔ تو کبیرن یہ اس سائڈ جائے گا، عند یہ دوسری سائڈ جائے گا، پھر محمد اس میں تنوین ہے، یہ تنوین والی سائڈ میں جائے گا۔ حاسدن، یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، کیونکہ حاسدن کے بعد اذا آ رہا ہے اور اذا میں حمزہ ہے شروع میں، تو یہ تنوین کی سائڈ جائے گا، لیکن یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ کعصفم، یہ رول ابھی ہم نے نہیں پڑھا، لیکن کیونکہ اس میں تنوین ہے تو ہم یہ تنوین والی سائڈ رکھ دیں گے۔ وَمَن، یہ بھی رول ہم نے نہیں پڑھا، لیکن کیونکہ اس میں نون ساکن ہے تو ہم یہ نون ساکن کی سائڈ رکھ دیں گے۔ عبدم، یہ رول ابھی ہم پڑھیں گے۔ سمم، اس میں تنوین ہے تو یہ تنوین کی سائڈ جائے گا۔ ضاحکم، یہ بھی اس میں تنوین بھی ہے نون ساکن بھی ہے، آپ دونوں سائڈ رکھ سکتے ہیں۔ حمیدم، یہ قاعدہ بھی ابھی ہم نے نہیں پڑھا۔ اصل میں اس میں جو دوسرا قاعدہ آ رہا ہے، جو ہم نے 6 حروف اور الگ کیے تھے، اس کے بہت زیادہ الفاظ ہیں، تو اس لیے ہم ابھی اس ایکٹیویٹی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں پر اس ایکٹیویٹی میں ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم نے یہاں پر لکھ دینا ہے کہ کون کون سا حروف حلقی یہاں آ رہا ہے۔ جیسے تا و تن کے بعد ہم گناہ نہیں کریں گے، کیونکہ حمزہ حروف حلقی ہے۔ جروفن کے بعد بھی ہم گناہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہا حروف حلقی میں سے ہے۔ کلن کے بعد بھی گناہ نہیں کریں گے۔ یومن کے بعد بھی گناہ نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے بعد عین آ رہا ہے جو حروف حلقی میں سے ہے۔ خیراتن میں بھی ہم گناہ نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے بعد ہا آ رہا ہے۔ ازواجن میں بھی ہم گناہ نہیں کریں گے، کیونکہ خوا بھی حروف حلقی میں سے ہے۔ سفینتن، تاکہ 2 زیر کے بعد ہم گناہ نہیں کریں گے، کیونکہ غین حروف حلقی میں سے ہے۔ غاسقن کے بعد بھی، کیونکہ حمزہ حروف حلقی میں سے ہے۔ اور ملحن اجاجن میں بھی حمزہ حروف حلقی ہے، یعنی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے آئے اور نون ساکن کے بعد اگر کوئی حروف حلقی میں سے آئے تو ہم وہاں پر غنہ نہیں کریں گے، یعنی اظہار کر دیں گے، نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ تو سلام میں بھی کیونکہ تنوین کے بعد ہا آ رہی ہے۔ نارن میں بھی تنوین کے بعد ہا ہے، نارن میں نہیں، حامیہ میں بلکہ۔ اربعۃ حرم میں بھی ہم گناہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہا حروف حلقی میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئی ہماری آج کی کلاس، جس میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے نون کو اظہار کے ساتھ کب پڑھنا ہے، یعنی ظاہر کر کے کب پڑھنا ہے، اور اخفا کے ساتھ کب پڑھنا ہے، یعنی نون کو گنگناہٹ کے ساتھ یا چھپا کر کب پڑھنا ہے۔ تو یہ ہو گیا کہ اگر تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے آئے تب ہم گنگناہٹ کی آواز نہیں کریں گے، لیکن 15 حروف آئیں تب ہم گنگناہٹ کی آواز کریں گے۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے علاوہ وہ کون سے حروف ہیں جن کا قاعدہ اور آتا ہے، نہ اخفا کے اندر آتا ہے نہ اظہار کے اندر آتا ہے، بلکہ اس کا قاعدہ کہلاتا ہے ادغام۔ ادغام کا مطلب ہے مدغم کرنا، ملا دینا، مرج کرنا۔ جیسے میرے پاس ایک لفظ ہے
मीम नून जेर मिन, ठीक है, नून साकिन आ रहा है उसके बाद। लेकिन फिर मेरे पास एक हर्फ है रॉ, या फिर लाम, या फिर या फिर मीम, या फिर नून, या फिर वाव। ये हुरूफ यरमलून कहलाते हैं। हुरूफ यरमलून का मजमुआ, यानी या, रॉ, मीम, लाम, वाव और नून। ये 6 हुरूफ अगर नून साकिन या तनवीन के बाद आए तब हम इद्गाम कर देते हैं, यानी हुरूफ को आपस में मिला देते हैं। अब हम यहाँ पर मीम नून जेर मिन नहीं पढ़ेंगे, बल्कि मीम को डायरेक्ट रॉ के साथ मिला देंगे, मीम रॉ जेर मिर, जिसकी वजह से रॉ के ऊपर शद आ जाएगी, क्योंकि मीम को रॉ के साथ मिलाया है। मिर, या फिर मीम लाम जेर मिल, या फिर मीम या जेर मी, या मीम मीम जेर मिम, मीम नून जेर मिन, और मीम वाउ जेर म्यू, म्यू। मेरे साथ पढ़ें, मीम रॉ जेर मिर। फिर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर रॉ और लाम अलग क्यों है, और या मीम नून वाउ ये 4 हुरूफ अलग क्यों हैं? क्योंकि रॉ और लाम में गुना नहीं होगा और यहाँ पर गुना होगा। क्या मतलब है? मतलब यह है कि मीम रॉ जेर मिर ऐसे नहीं पढ़ेंगे, बल्कि मीम रॉ जेर मिर, मिर, मिर इस तरह नहीं करना, या मीम लाम जेर मिल इस तरह नहीं करना। खींचना नहीं है, गुनगुनाना नहीं है, बस बल्कि मीम लाम जेर मिल। तो रॉ और लाम में गुना नहीं होगा, जबकि बाकी 4 हुरूफ में गुना होगा। मीम या जेर मी, मी, मीम मीम जेर मिम, मीम नून जेर मिन, मीम वाउ जेर म्यू। सही है? तो ये 6 हुरूफ अगर नून साकिन या तनवीन के बाद आए तो हम वहां पर इदगाम करेंगे, यानी नून साकिन को नहीं पढ़ेंगे या तनवीन को। अब इन अल्फाज में आप नोट करें कि काफ मीम दो ज़बर कम, हम यहाँ पर मर्ज कर रहे हैं, आपस में मिला रहे हैं। क्यों? क्योंकि तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून में से मीम आ रहा है। ता रॉ दो जेर तिर, यहाँ पर गुना नहीं करना, बल्कि तनवीन को रॉ के साथ मर्ज कर देना है। मीम रॉ जेर मिर, दाल मीम दो ज़बर दम, दाल रॉ दो ज़बर दर, रॉ लाम दो ज़बर लाम ज़बर खैरुल। ठीक है, अभी हम इंशाल्लाह जब पूरे कुरान को हिज्जे करके पढ़ेंगे तो और ज्यादा आसानी हो जाएगी। बस अभी कायदा समझ लें और कुछ एग्जांपल्स भी। मीम नून ज़बर मन नहीं पढ़ेंगे, बल्कि मीम या ज़बर मई, या रॉ ज़बर यर, मैयर। ठीक है, फिर लाम लाम दो ज़बर लल, मीम या दो जेर मी, और ता लाम दो जेर तिल, दाल मीम दो पेश दुम, और मीम मीम जेर मिम। अब यहाँ पर आपने रॉ और लाम वाले हरूफ को अलग करना है और या मीम नून वाव को अलग करना है, यानी जिनमें रॉ आ जाए, जैसे इसमें, इसमें और इसमें भी, और लाम इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। ये 6 अल्फाज हम एक साइड रखेंगे और बाकी दूसरी साइड, क्योंकि वहां पर या मीम नून और वाउ आ रहा है नून साकिन या तनवीन के बाद। अब ये आज का आखिरी कायदा है, आप नोट करेंगे। हमने नून साकिन और तनवीन के 3 कायदे देखे, जिसमें एक में हुरूफ हल्की इस्तेमाल हुए, जिसमें हमने नून और तनवीन को जाहिर करके पढ़ा, यानी उनका इजहार किया। फिर हमने हुरूफ यरमलून इस्तेमाल किए, जिसमें हमने नून और तनवीन को उन हुरूफ के साथ मर्ज कर दिया, मिला दिया। फिर हमने इनके अलावा बाकी 15 हुरूफ कि अगर उनसे पहले नून साकिन या तनवीन में से आए तो हम इख्फा करेंगे, यानी नून को छुपा देंगे, उसमें गुनगुनाहट की आवाज पैदा करेंगे। ये अभी आज का आखिरी कायदा है कि इसमें क्या करना है कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर बा आ जाए, क्या आ जाए? बा। अभी हमारे 29 हरूफ
पूरे हो गए। हरूफ हल्की 6, हरूफ यरमलून 6, टोटल हुए 12, और फिर बा मिला दें तो 13, सही है। फिर 15 मिला दें तो ये हो गए 28। बाकी एक हर्फ बचता है अलिफ, उसको अभी आप छोड़ दें, सही है। तो यहाँ पर हम बा में क्या करेंगे कि अगर नून साकिन या तनवीन के बाद बा आ जाए तो हमने नून की जो आवाज है उसको खत्म कर देना है और उसकी जगह मीम को बदल देना है। कल्ब असल में बदलने को कहते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर दो तरीके हैं, मीम नून जबर मन, बा जबर ब, मन ब खौजेर खी, मन बखी लाम जबर ल, मन बखीला। मैं इस तरह भी पढ़ सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर पढ़ूंगी मीम मीम जबर मम, बा जबर ब, यानी नून को मैं मीम में बदल दूंगी, कल्ब का कायदा अप्लाई करूंगी, तो मम हो जाएगा, मन नहीं होगा। इसी तरह इसमें देखें सीन दो जेर सिन या फिर सीन मीम दो जेर सिम। अब हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, नून फा जबर नफ, सीन मीम दो जेर सिम। सीन दो जेर सिन की आवाज नहीं आएगी, बल्कि सीन मीम दो जेर सिम, मीम की आवाज आएगी, नून साकिन की आवाज नहीं आएगी। ये तमाम हरूफ मेरे साथ पढ़ें। मम बखीला, मिम बुयूतिहिन्ना, मिम बादी, मिम बकुलिहा। आप नोट करें कि हम मीम की आवाज क्यों निकाल रहे हैं। मिम बनी इसराइल, नफ्सिम बिमा, अबदम बिमा, लनस्फअम बिन्नासियह, मुनफतिरुम बिह, मुतमइन्नुम बिल ईमान, लयम। यहाँ पर दो जबर है, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक है। लाम जबर ले, या मीम दो जबर यम, लयम बिअलसिनतिहिम आयातिम बय्यिनात, अम बय्यिनह क़र्यतिम बतिरत, ठीक है। तो यहाँ पर चारों कायदे नोट कर लिए, एक इजहार वाला, दूसरा मर्ज करने वाला, तीसरा इख्वा और चौथा कल्ब। फिर हम मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।